نادیہ بڑی مشکل سے اپنی ماں کو سلا پائی تھی۔ مزید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک اس کی بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ سے موبائل اٹھایا اور اپنی بہن کو کال ملائی۔ کہا موبائل فون بند جا رہا تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی کہ ایسا نہ ہو کسی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہو، کسی نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا۔ ہزاروں طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ پریشانی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اچانک اسے گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ چونک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں اپنی بہن کی ہنستی ہوئی آواز پڑی۔ رات کے اس پہر گہری خاموشی میں اس کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ وہ باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد الوداع کہہ کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی نادیہ کی نظر اپنی بہن پر پڑی، کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور بالوں کی بوچھار کر دی۔ کہاں تھی تم؟ میں اتنی دیر سے پریشان ہوں، اور یہ کس کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہو؟ تمہیں کا خوف بھی ہے یا نہیں؟ ہم تمہارے لیے کتنے پریشان ہو رہے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے امی کو میں نے کتنی مشکل سے سلایا ہے؟ وہ تم پوچھ رہی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم آ چکی ہو، لیکن تھکن کی وجہ سے آرام کر رہی ہو، اور یہاں پر تم رات کے 1 بجے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہو۔ اچانک نادیہ کی نظر روشنی کے ہاتھوں میں پکڑے بیگز کا پورا ڈھیر تھا۔ روشنی نظروں کا زاویہ تو اسے شاپنگ بیگز اپنے پیچھے چھپائے، لیکن اس سے نادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوچھا یہ سب کس نے لے کر دیا ہے؟ روشنی ہکلانے لگی اور کہنے لگی کسی نے بھی نہیں، یہ میں نے خود اپنے پیسوں سے لیا ہے۔ نادیہ جہاں تک مجھے اندازہ بھی مہینے کا درمیان چل رہا ہے اور تمہیں پہلی تاریخ کو ملتی ہے۔ نادیہ کی بات سنتے ہی روشنی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ نے خود پر قابو کر لیا۔ پھر اس نے کہا تمہیں کیا؟ میں جہاں سے مرضی پیسے لاؤں، تمہیں کس نے حق دیا کہ میری بولو؟ میں تمہارے سامنے کسی بھی چیز کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، روشنی نے اس سے بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے کہا۔ نادیہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر ضبط سے کام لے رہی ہے۔ مجھے تو تم خود کروا دو گی، مجھ سے تو ہر کس تعلق ختم کر دو گی، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو، محلے والوں کی زبانوں کو کیسے بند کرو گی اور امی کو کیسے اپنے کرتوتوں کا حساب دو گی؟ تمہیں اندازہ آج بھی ہم لوگوں کو تمہاری وجہ سے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ محلے کی بڑی بھی خود چل کر ہمارے گھر آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا پھر رہا ہے کہ تم غلط کاموں میں ملوث ہو چکی ہو۔ روشنی نے کہا آج تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے واقعی میں فرق تھا کہ کون کیا تمہیں پھرتا ہے۔ فی الحال میں بہت تنگ ہوں، اور اپنے خدا کا واسطہ ہے اب میرے کمرے میں آ کر مجھے پریشان نہ کرنا۔ میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں اور تمہاری بکواس سننے کی ہمت نہیں ہے۔ روشنی سے کرخت لہجے میں بات کر کے اپنے کمرے میں چلے گئی، جبکہ نادیہ وہیں صحن میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی بہن ایک غلط راستے پر چل نکلی ہے، لیکن اسے جان رہا تھا کہ اپنی بہن کو کیسے منائے اور اسے کیسے سمجھائے، کیونکہ اس کی بہن اس کی کوئی بات بھی سننے کے لیے راضی نہیں تھی۔ نادیہ نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن اب روشنی اس کی کسی بھی دھمکی میں نہیں آتی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، لیکن روشنی کی حرکات میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ روشنی صبح کے وقت گھر میں داخل ہوئی۔ نادیہ نے جب روشنی کو صبح کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ کہاں تھی کل رات کو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں اور امی تمہارے لیے کتنے پریشان تھے؟ لیکن روشنی کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ جلد ہی نادیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے نشہ کر رکھا ہے۔ یہ احساس ہی اس کے خون کو منجمد کر دینے والا تھا۔ کیا روشنی ہر حد کراس کر چکی ہے؟ کیا روشنی کو بھی اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ نادیہ کی چھوٹی بہن جو روشنی سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، لیکن سب سے زیادہ عقل مند سمجھی جاتی تھی، جب اس نے اپنی بہن میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ نادیہ کو اندازہ تھا کہ وہ امی کو اس بارے میں بتا دے گی، کیونکہ وہ امی سے بہت زیادہ قریب تھی۔ نادیہ نے سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن سے وعدہ لیا کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھے گی۔ پھر اس نے اپنی بہن کی مدد سے روشنی کو کمرے میں پہنچایا۔ نادیہ نے پریشانی میں گزارا۔
نادیہ کی ماں نے جب اس سے روشنی کے بارے میں سوال کیا تو نادیہ نے انہیں بتایا کہ وہ جاب پر گئی ہے۔ ماں نے سوال کیا لیکن آج تو اتوار نہیں ہے؟ نادیہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے بہانہ کر دیا کہ روشنی نے ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، وہاں سے اسے کال آئی تھی اور وہ انٹرویو دینے کے لیے گئی ہے۔ روشنی پورا دن بے ہوش رہی۔ شام کے وقت نادیہ کا کزن اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ نادیہ نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے نادیہ کو بتایا کہ روشنی پچھلے کچھ دنوں سے اپنے باس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے باس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہے بلکہ ہر اس جگہ پائی جاتی ہے جہاں شریف لڑکیوں کا جانا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ کزن نے مزید بتایا، روشنی کو ایک بار میں دیکھا تھا۔ میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آیا تھا جب ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم اسلام آباد کے اپر ٹور کر رہے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مکینک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی جو دیکھی لگ رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ روشنی ہی ہے۔ روشنی اپنے باس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مزے سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ تو شکر تھا کہ میرے دوستوں نے اسے نہیں دیکھا ورنہ ان سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ شام کے وقت روشنی سو کر اٹھی تو نور نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر رک گئی۔ روشنی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی مرضی کی کوئی چیز مل گئی ہو یا اس نے وہ سب کچھ پا لیا ہو جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ جلد ہی اس کی خوشی کی وجہ سب گھر والوں کے سامنے آ گئی۔ روشنی کے باس نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ جب روشنی کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی کسی ایسے مرد سے نہیں کریں گی جس کی پہلے سے تین بیویاں ہوں۔ نادیہ کو تو دماغ گھوم گیا تھا۔ روشنی نے جب اپنی ماں اور بہن کا انکار سنا تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی اور گھر والوں کو دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے اس کی شادی اس کے باس سے نہ کی تو وہ گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کر لے گی۔ نادیہ اور اس کی ماں کے پاس روشنی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ پہلے ہی وہ محلے والوں سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ اگر روشنی یہ قدم اٹھا لیتی تو ان کا اس محلے میں رہنا دشوار ہو جاتا۔ محلے کی ایک اور عورت گھر آ کر انہیں یہ بات باور کروا چکی تھی کہ جس گھر کی عورتیں آدھی رات کو غیر مردوں کے ساتھ واپس آتی ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا نادیہ اور اس کی ماں نے روشنی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق اس کے باس سے کر دی۔ گھر سے رخصت ہونے کے بعد روشنی نے اپنے گھر والوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ نادیہ جو یہ سوچتی تھی کہ روشنی جب کسی قابل ہوگی تو گھر کو چلانے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ دور کی بات گھر والوں کو کال بھی نہیں کرتی، ہائی سوسائٹی کی ماننے لگی تھی۔ روشنی کے جانے کے بعد نادیہ کے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا کہ پہلے وہ دونوں مل کر نوکری کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے گھر کا نظام اچھے سے چلتا تھا، لیکن اب نادیہ کے لیے سب کچھ ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی بہنوں کی فیسوں کے ساتھ ساتھ گھر کا کرایہ اور دوسرے اخراجات اٹھانا نادیہ کے لیے مشکل تھا۔ کہ ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کرتی رہتی تھی لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کرتی تھی جب ان کا شوہر زندہ تھا تو وہ کتنی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ان کے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں پیسوں کی فراوانی تھی، ان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں، لیکن پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ مہینے تو رخسانہ بیگم اپنا زیور بیچ کر گزارا کرتی رہیں، لیکن جب سارا زیور اور جمع پونجی ختم ہو گئی تو مجبوراً ان کی بیٹیوں کو نوکری کرنا پڑی۔ نادیہ کا گریجویشن مکمل ہو چکا تھا جبکہ روشنی کا آخری سال تھا۔ نادیہ ہمیشہ سے سب کا خیال رکھنے والی تھی جبکہ روشنی کو اپنے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ روشنی تو اس محلے سے چلی گئی تھی لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی زندگی مزید اجیرن بن گئی تھی۔ محلے میں کوئی بھی شخص انہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ پہلے نادیہ کے گھر میں بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے گھر بھیجنا بند کر دیا تھا۔
ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ یہ ماں بیٹی اچھی نہیں ہے، وہ لوگ ان کے سائے سے بھی پناہ مانگنے لگے تھے۔ نادیہ اکثر جب گلی میں سے گزرتی تو گلی کے آوارہ لڑکے اس پر آوازیں کستے، اسے برا بھلا کہتے، کچھ تو اس کی قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ نادیہ ضبط سے یہ سب برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ سب کی زبانیں بند نہیں کروا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو کچھ کہہ سکتی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی بہن روشنی پر غصہ آتا، کبھی کبھار تو اسے افسوس ہوتا تھا کہ وہ روشنی کی بہن ہے۔ رخسانہ بیگم اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ پہلے جو رشتے دیکھنے آئے تھے اب وہ بند ہو گئے تھے آنا۔ نادیہ کی عمر گزرے جا رہی تھی، اس کے سر پر 2-3 بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ چیز رخسانہ بیگم کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ رخسانہ بیگم کو اپنی بیٹی نادیہ سب بیٹیوں سے زیادہ عزیز تھی، وہ ان کے دل کے سب سے قریب تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی تمام خوشیاں لے آتی، لیکن یہاں پر وہ خود بے بس تھی۔ ایک دن نادیہ اپنی ماں کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نادیہ نے چھوٹی بہن کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں سن کر نادیہ پریشان ہو گئی۔ جب وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سامنے روشنی کا وجود ایک وہیل چیئر پر پڑا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے روشنی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن روشنی نے کوئی جواب نہ دیا، بس روئے جا رہی تھی۔ نادیہ اسے اندر لے آئی اور نہایت احتیاط کے ساتھ بستر پر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب روشنی کچھ کہنے کے قابل ہوئی، ساری کہانی نادیہ پر آشکار ہوئی۔ عرصہ پہلے تک روشنی اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب روشنی کبھی ماں نہیں بن پائے گی اور نہ ہی کبھی چل سکے گی۔ اس کا شوہر جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، قدرت نے اس کی حقیقت روشنی کے سامنے لا رکھی۔ 2 دن تو اس نے روشنی کی تیمارداری کی، اسے اپنے گھر رکھا، لیکن جلد ہی وہ اس سے بور ہو گیا اور پھر آج وہ تنگ آ کر روشنی کو اس کے گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ روشنی اب اس کے کسی کام کی نہ رہی تھی۔ روشنی کے جس خوبصورت چہرے کا وہ دیوانہ تھا، ایک حادثے نے اس چہرے کو بھی گہنا دیا تھا۔ دوسری طرف روشنی کا برا حال تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے۔ 2 دنوں میں ہی وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ نادیہ اور اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ نادیہ کی زندگی اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکی تھی، اب جب وہ کہ اسے گھر کے ساتھ ساتھ روشنی کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ روشنی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونے کی بجائے مزید برا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ باقی لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتی یا اپنی دونوں ٹانگوں پر چلتے ہوئے دیکھتی، اسے اپنا غم نئے سرے سے یاد آ جاتا۔ وہ باقی سب لوگوں کو اپنی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ ابھی تک اسے عقل نہیں آئی تھی، اسے اس بات کا اور اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے قصوروار دوسرے لوگ ہیں۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹی فضول باتیں کرتی رہتی اور اپنی بہنوں کو باتیں سناتی رہتی، لیکن اس کی بہنیں اس کے باوجود اس کا خیال رکھ رہی تھیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہی تھیں۔ کچھ دن بعد نادیہ کی خالہ دوبارہ ان کے گھر آئیں۔ انہوں نے رخسانہ بیگم سے مریم کا رشتہ مانگا۔ مریم تیسرے نمبر والی بیٹی تھی، ابھی وہ FSC کر کے فارغ ہوئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی اس کا رشتہ دے دیا۔ پھر چند ہی مہینوں میں انہوں نے مریم کی شادی کر دی۔ اب انہیں اپنی بڑی بیٹی اور روشنی کی پریشانی تھی۔ روشنی کے تو معاملے ہی الگ تھے، لیکن نادیہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی عمر بڑھ چکی تھی، وہ 25 سال کی ہو چکی تھی۔
رخسانہ بیگم نے اس کے رشتے کے سلسلے میں کئی لوگوں سے بات کی تھی اور ایک دو رشتے ان کے گھر آئے بھی، لیکن جس کا بھی رشتہ تھا وہ یا تو بڑی عمر کا ہوتا یا پھر دو بچوں کا باپ ہوتا۔ رخسانہ بیگم چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ دوسری طرف نادیہ اپنی ماں کو سمجھا کر تھک چکی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ شادی کر سکتی ہے، کیونکہ اس پر اپنی ماں اور بہن کی ذمہ داری ہے۔ قسمت کو ان لوگوں پر مہربان ہو گئی۔ نادیہ کے پرانے ہمسائے جو کچھ سال پہلے دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے تھے، وہ دوبارہ واپس آ گئے۔ سمد جو سوچ رہا تھا کہ نادیہ کی شادی کسی اور جگہ پر ہو چکی ہوگی اور اب تو اس کے دو بچے بھی ہوں گے، جب اس نے دیکھا کہ نادیہ ابھی تک کنواری ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نادیہ سے شروع سے بہت محبت کرتا تھا۔ نادیہ اس کی بچپن کی محبت تھی۔ آج سے 5 سال پہلے بھی اس نے نادیہ کے گھر رشتہ بھجوایا تھا۔ اس وقت نادیہ کے والد زندہ تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سمد ان کی بیٹی کے قابل نہیں ہے، اور ایسا ہی تھا، کیونکہ اس وقت سمد کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آج وہ ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس سے شادی کے لیے راضی تھی، لیکن اس کا دل تو نادیہ پر آ گیا تھا۔ اس کے لیے اچھا موقع تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے دل کا حال سنایا، لیکن اس کی ماں نے پھر بھی انکار کر دیا اور کہا، میں کسی ایسی لڑکی کے لیے تمہارا رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی جس کی محلے میں کوئی عزت ہی نہ ہو۔ ارے تمہیں نہیں پتہ محلے کے لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ ماں بیٹی ہر جگہ بدنام ہو چکی ہیں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں؟ ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ لیکن سمد کے سر پر تو محبت کا بوجھ سوار ہو چکا تھا اور اسے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ماں نادیہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ جب روشنی کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بجائے خوش ہونے کے نفرت کی آگ میں جلنے لگی۔ اسے یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ اس کی دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوشگوار زندگی بسر کریں گی، جبکہ وہ ساری زندگی اس گھر میں سڑتی رہے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح نادیہ کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک دن اسے اس چیز کا موقع مل گیا۔ نادیہ کی ساس بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن نادیہ گھر پر نہیں تھی، اپنی جاب پر گئی ہوئی تھی، کہ اس کی ماں ان کے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ روشنی نادیہ کی ساس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ نادیہ کی ساس کو جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ روشنی ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نادیہ کی ساس نے روشنی کو اپنے اعتماد میں لیا اور کہا، بیٹا، مجھے لگتا ہے تمہارے دل میں کچھ بات ہے جو تم کہنا چاہ رہی ہو۔ روشنی نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کہا، آنٹی میں کچھ دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی ہوں۔ نادیہ کا رویہ سمد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اکثر اس پر غصہ کرتی ہے اور اسے نظر انداز کرتی ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں یہ بات ان کی شادی پر اثر نہ ڈالے۔ نادیہ کی ساس یہ سن کر کچھ پریشان ہو گئی، لیکن انہوں نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ شام کو جب نادیہ واپس آئی تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ روشنی نے اس کی ساس سے پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ نادیہ نے سمد کو کال کی تو اسے پتہ چلا کہ روشنی نے اس کی ساس سے کیا کہا ہے۔ سمد نے نادیہ کو تسلی دی کہ اس نے روشنی کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور نہ ہی یہی بات نادیہ کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ سمد کی ماں نے بہت کوشش کی کہ رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن سمد نے اپنی ماں کی ایک نہ مانی اور نادیہ سے نکاح کر لیا۔ روشنی سے سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ہر حربہ ناکام ہو چکا تھا۔ نادیہ کے نئے گھر جانے کے بعد روشنی کے پاگل پن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہر وقت اپنی بہنوں کے نام لیتی رہتی اور انہیں باتیں سناتی رہتی۔ رخسانہ بیگم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہتی، لیکن اس میں قصور صرف اور صرف روشنی کا اپنا تھا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب وہ اپنی بیٹی کو وہ تمام کام کرنے سے منع کرتی تھی جن کی وجہ سے آج وہ اس حالت میں پہنچی ہے۔ روشنی یہی کہتی تھی کہ یہ میری زندگی ہے، میں کسی کو حق نہیں دیتی کہ میری زندگی میں دخل اندازی کرے۔ بعد میں اگر کچھ برا ہوا تو میں خود دیکھ لوں گی۔ اگر
تم لوگوں سے مدد کے لیے نہیں کہوں گی۔ آج وہ خود ان کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ ثنا بیگم کو اب اس چیز کی فکر تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ اب نہ تو نادیہ اور نہ ہی مریم اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار تھی، کہ روشنی نے ان کے گھروں کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب روشنی نادیہ کے شوہر کے کان بھرنے لگی تھی، اسے نادیہ کے خلاف اکسانے لگی تھی، لیکن سمجھدار تھا، اچھے برے کی تمیز جانتا تھا۔ اس نے روشنی کی باتوں پر یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا نادیہ کو جا کر وہ ساری باتیں اور کہانیاں بتا دیں۔ روشنی اس کے بارے میں کہتی پھر رہی تھی۔ نادیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی سے دور ہو گئی، کیونکہ وہ بھی انسان تھی، اس کے بھی جذبات تھے، کوئی بھی چیز ایک حد تک برداشت کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد نادیہ کے شوہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا، اپنے شوہر کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی۔ پیچھے رخسانہ بیگم کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ جلد ہی ان پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ روشنی ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ رخسانہ بیگم نے اپنے دونوں دامادوں سے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر صلاح مشورے کے بعد انہوں نے اسے پاگلوں کے ہسپتال میں بھیج دیا۔ روشنی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے خود کے کیے کا نتیجہ